میں نے سنا ہے اب آپ میڈیا پر میرا نام نہیں لے سکتے، تو مریم نواز کی تو تقریر ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ عمران خان کا نام نہیں لے گی۔ کارکنان کو کہتا ہوں کہ مشکل وقت ہے لیکن صبر کریں، میں آخری دم تک کھڑا رہوں گا اور تاریخ میں آپ کا نام یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں اور اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے 3-4 باتیں کرنی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے جو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر میں 15 ارب روپے کا آج ہرجانہ اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے۔ میں نے اس کو لیگل نوٹس بھجوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا۔ اس نے میرے فنڈامنٹل رائٹس، میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی۔ اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں، اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا، میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا۔ میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ 28 اپریل کو، ذرا اب یہ غور سے سننا ہے، 28 اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے۔ آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر۔ مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ 30 اپریل کو اس کے 2 دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے، کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی۔ میرے وکیل نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ جی کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ 28 سے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے، میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے۔ انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں۔ یہ نیب کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب بدنیتی دیکھیں کہ 28 کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 1 مئی کو میرا وارنٹ نکل جاتا ہے، 3 دن کے بعد میرا وارنٹ نکل جاتا ہے، اور وارنٹ بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے، 1 میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے۔ 8 دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے، چھپا لیتے ہیں وارنٹ کو، اور پھر اس کو مجھے عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، اسلام آباد کی عدالت میں جب بیٹھا ہوتا ہوں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے رینجرز کا۔ پولیس کیوں نہیں؟ رینجرز آپ تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت بڑا مجرم ہو، جب کوئی وہ دہشت گرد ہو، یا جب اسے کوئی خطرہ ہو۔ میں تو جب اسلام آباد 9 تاریخ کی صبح کو نکلا تھا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پکڑنا ہے تو آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور مجھے پکڑ لیں۔ وہ کوئی ڈرامے نہ کریں جو میرے گھر پہ باہر آ کے انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود رینجر سے مجھے پکڑا، توڑ پھوڑ کی گئی، میرے سر پہ ڈنڈا لگا، لوگوں کو مارا، خون نکلا لوگوں کے۔ سٹاف جو تھا اس کو انہوں نے مارا، جو وہاں بیچارہ رجسٹری آفس کا سٹاف تھا۔ اور پھر جس طرح مجھے وہ لے کے گئے، ساری دنیا میں وہ تصویریں گئیں کہ جس طرح کوئی کوئی مجرم کو، دہشت گرد کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سارا نیب چیئرمین کے آرڈرز کے اوپر ہوا۔ اب یہ دیکھیں، سیکشن 24 جب آپ اریسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں، تو یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے آپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے، کہ یہ 4 وجوہات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہوں اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا؟ تو پہلا غلط۔ دوسرا کہ میں مفرور ہوں، کہ میں بھاگا ہوا ہوں۔ میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوا، میں مفرور کیسے ہوں؟ میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی غلط۔
تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں. ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی. القادر کی ساری ایویڈنس یا وہ این سی اے والی وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی, اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں منگوا لی تھی, وہ ان کے پاس پڑی تھی. تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا, یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا, تبدیل کیسے کرنا تھا. اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی, ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم, پھر اٹھاتے ہیں. تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے, یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا, میں اس لیے ہر جانا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا. اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو اکیلا کر دینا. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے, عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے. نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں, نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں, کہ سب چھپے ہوئے ہیں. یا جو میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے, وہ سارے جیل میں ہیں, یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم پالیٹکس سے پیچھے ہٹے. تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئسولیٹ کر دیا, کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے؟ ہماری جو اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے, جو غربت بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں, جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے, کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں؟ ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے, جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے؟ ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکے, جو ہماری طرح کا ملک ہو, جدھر مختلف صوبے ہوں, مختلف زبانیں ہوں؟ جب جس طرح کے یہ حالات کیے جا رہے ہیں, یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے. کیا عمران خان کو اب غدار کہہ کے وہ مان جائے گی, لوگ غدار, قوم مان جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اوپینین ہوتا کیا ہے؟ میں گراؤنڈ پہ, میں نے 27 سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے. میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہہ کے کسی کی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھا 8 سال پہلے اور پھر پالیٹکس میں آیا, یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریے لگاتے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا. میں نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا ہوں. میں پبلک اوپینین کو جانتا ہوں. جس نے پبلک اوپینین کے اوپر آیا پاور میں, وہ جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں, اس سے پارٹی کمزور نہیں, پارٹی طاقتور ہو رہی ہے, کیونکہ پبلک جڑتی جا رہی ہے اس کے ساتھ, اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے. ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت جب کمزور ہوتی ہے تو سارا ملک کمزور ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پولیٹکس کو فریگمنٹ کیا جا رہا ہے. جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو چھوٹی چھوٹی ان کے ووٹیں دے دیں, اور پھر وہ ساروں کو اکٹھا کر کے جب آپ بٹھائیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ کمزور قسم کی حکومت ہوگی جو کنٹرول ہو سکتی ہے پیچھے سے. تو یہ تو ملک کی تباہی ہے. ملک کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے, جو معاشی تباہی مچ چکی ہے ملک میں, جو ملک جدھر جا کے کھڑا ہو گیا. آپ کو تو وہ ایک گورنمنٹ چاہیے جس کو پبلک, جس کے پیچھے کھڑے ہو, پبلک کا مینڈیٹ ہو جس کے پیچھے, جو کہ پھر ملک کو اکٹھا بھی کر سکے اور مشکل فیصلے کر سکے. اور مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ملک کو ری اسٹرکچر کر سکے, گورننس سسٹم ٹھیک کر سکے, رول آف لا لے کے آئے پاکستان میں, وہ انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ بنائے تاکہ انویسٹمنٹ تو آنی شروع ہو. اور تو چھوڑے بیرون ملک پاکستانی سب سے بڑا اثاثہ ہے. جس وقت ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی, ان کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. لیکن یہ تو اس کو دوسری طرف جا رہے ہیں. اس پہ تو پاکستان میں امید ہی ختم کرتے جا رہے ہیں. اور میں آخر اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں, وہ جس طرح بھی میری ان تک آواز جائے. مجھے پتہ مشکل ہے وقت, چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو
اپنی وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. ہم سارے پاکستانی فوج کے، میں بار بار کہ ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. کون نہیں کھڑا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ جس نے آپ کی ملک کی حفاظت کر لی. لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ 9 مئی کو تحریک انصاف کو ایک بالکل ایک اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں. تو میں اپنے سارے کارکنوں کے صبر کریں، مشکل وقت ہے، آپ کے لیے مشکل وقت ہے، میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. تو جب تک میں کھڑا ہوں، جب تک یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے، کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں. اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا. لا پڑھنے کی بھی اب کوشش کر رہا ہوں. سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ عدالتوں کے چکر لگائے ہیں کہ میں کافی سمجھ بھی گیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے. تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہا کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے. لیکن عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد. عمران خان تیری جان میری جان، عمران خان تیری جان میری شان، عمران خان تیری جان میری شان. کیونکہ اب میڈیا پہ آپ عمران خان نہیں کہہ سکتے. قاسم کا جو والد ہے اس کی 70% ہے.